سب سے پہلے تو سب کو السلام علیکم اور موسٹ ویلکم ٹو مائی چینل. یہ میرے چینل کا سب سے پہلا ویڈیو ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورس کی سب سے پہلی کلاس. میں نے سب سے پہلے اپنے اس چینل پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس پلان کیا ہے. پوری آؤٹ لائن میں نے ایک بنائی ہے کہ میں نے کون کون سی چیزیں آگے پڑھانی ہیں. اگر آپ لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن پہ لنک دے دوں گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف انہی چیزوں کو کور کریں. ہو سکتا ہے کہ آگے مجھے کچھ اور امپورٹنٹ لگے تو میں ان ٹاپکس کو بھی انکلوڈ کروں، اور کچھ چیزیں آپ لوگ سجیسٹ کریں تو میں ان چیزوں کو میں انکلوڈ کر دوں. ٹھیک ہے. میرا سب سے پہلے تو یہ چینل بنانے کا اور یہ کورس انکلوڈ کرنے کا سب سے مین مقصد یہ ہے کہ جب ہم یونیورسٹی یا کالج میں کوئی کورس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب ہمیں ساری چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں اور ہم اپنے ایگزامس وغیرہ کے لیے پلان کر رہے ہوتے ہیں، پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہم گوگل پہ چیزیں سرچ کرتے ہیں تو ویسے تو ہمیں بہت سارا کنٹینٹ مل جاتا ہے، لیکن ہم انگلش کے اسپیکرز نہیں ہیں تو سارا کنٹینٹ موسٹلی انگلش میں ہی ہوتا ہے، تو ہمیں کافی ساری چیزیں اس طرح سے سمجھ نہیں آتی جس طرح ہمیں اپنے لینگویج میں سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اپنے چینل کے کنٹینٹ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ڈیزائن کر رہی ہوں جو اردو اور ہندی سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں، تو ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. میں آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں اور ویڈیوز ڈالتی رہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اب ہمارے سب سے پہلے کلاس کی شروعات کرتے ہیں. کلاس نمبر 1 ہے ہمارا انٹروڈکشن ٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں یہ کوشچن آتا ہے کہ ہوتا کیا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہے کیا چیز. میں کوئی بک کی ڈیفینیشنس وغیرہ یا گوگل کی ڈیفینیشنس نہیں دینا چاہتی، میں بس اردو میں جو آپ لوگوں کو جس طرح سے بیسٹ ایکسپلینیشن سے سمجھا سکتی ہوں وہ سمجھاؤں گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب سے پہلے تو ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم اپنے سسٹمز، مشین وغیرہ میں کچھ انٹیلیجنس جو ہے نا ہم ان کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں. اب انٹیلیجنس کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو مشینز ہیں وہ بالکل اسی طرح سوچیں اور ڈیسیجنس لیں جس طرح سے انسان سوچتے ہیں. اب یہاں پہ ایک ایسی چیز لکھی ہوئی ہے ریشنیلٹی. اب ریشنیلٹی کا کیا مطلب ہے؟ ہم ریشنیلٹی سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مشینز جو ہیں انسانوں کی طرح سوچیں اور بیہیو ضرور کریں لیکن وہ ریشنل ہوں. اب انسان ریشنل کیوں نہیں ہوتے؟ جب ہم ایز ہیومن ڈیسیجنس لیتے ہیں بہت ساری چیزوں کی تو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی ایموشنز آ جاتی ہیں. اگر اسپیشلی ایسی سچویشن کھڑی ہو جائے جس میں ہمارے فیملی ممبرس کے بارے میں ہو یا کچھ اس طرح ہمارے جاننے والوں کے بارے میں ہو تو ہم اس طرح سے ڈیسیجنس نہیں لے سکتے. ہم کہیں نہ کہیں ایموشنل ہو جاتے ہیں، ایموشنز آ جاتے ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا فیکٹر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم پراپر جو ڈیسیجن ہمیں لینا چاہیے ہم وہ نہیں لے پاتے. جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مشینز اس طرح سے ریشنل ہو کہ وہ بس اپنے نالج کو یوز کریں اور پرٹیکولر سچویشن میں وہ فیصلہ لے لیں، ڈیسیجن لے لیں، جو ایکشن کرنا ہے وہ ان کو کر لیں وداؤٹ بینگ ایموشنل. ظاہر ہے مشینز تو ایموشنل ہو بھی نہیں سکتے، ان کے اندر تو یہ فیکٹر ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بس اپنے نالج کو دیکھیں گے اور اس کے اکارڈنگ جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل ریشنلی وہ فیصلہ لے لیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ فیوچر میں مشینز کو لائک اس طرح کی چیزوں میں بہت زیادہ یوز کیا جائے گا، کورٹ وغیرہ میں ایز اے جج، کیونکہ مشینز جو ہیں وہ بہت ہی ریشنل ڈیسیجنس لیں گے کہ اگر یہ پرٹیکولر سچویشن ہے، اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا ہے یا کسی نے چوری کی ہے تو اس کے مطابق جو بھی اس کو سزا ہے وہ اس کو بالکل وہ سزا سنائے گا وداؤٹ بینگ ایموشنل اور سم تھنگ. ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ ٹرم یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک. اب نالج سے کیا مراد ہے؟ اب ایز ہیومنز ہم بچپن سے ہی بہت ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں اسٹور کرتے جا رہے ہیں. وہ نالج صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں کیا سیکھا، بلکہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم چیزوں کو اپنے اندر دماغ میں اسٹور کرتے جا رہے ہیں. جیسے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ پرٹیکولر چیز ہے، اس کو اورنج کہتے ہیں، اس کو مینگو کہتے ہیں، یہ کیٹ ہے، یہ ڈاگ ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں اپنے نالج کی وجہ سے ہی پتہ ہیں. اور اسی طرح ہم کالج یونیورسٹی میں بھی جو چیزیں سیکھتے ہیں یا ہم اپنے لائف سے بھی بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پرٹیکولر سچویشن کھڑی ہو گئی ہے تو ہم نے اس سچویشن میں یہ فیصلہ لینا ہے، ہمارا یہ سلیوشن ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری نالج ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم اس طرح کے مشینز بنائیں کہ ان کو کچھ نالج دیں جس کے بیسس پہ وہ پرٹیکولر ڈیسیجنس لیں یا وہ پریڈکشنز کریں. اب وہ ساری چیزیں کیا ہیں وہ میں اپلیکیشنز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک.
سب سے پہلے ہم ہسٹری کو ڈسکس کرتے ہیں. ہسٹری میں جب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایلن ٹیورنگ کا نام پتہ ہونا چاہیے. ہی از نون ایز دی فادر آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. انہوں نے ورلڈ وار 2 میں ایک ایسی مشین بنائی تھی جس نے جرمن کوڈ کو بریک کیا تھا، تاکہ وہ جان سکیں کہ جو جرمنس ہیں وہ کس طرح کے اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے لوگوں کی جان بچا سکیں. تو اس کے بعد سے ہی ایلن ٹیورنگ کو بہت زیادہ یہ کیوریوسٹی ہونے لگی کہ کیا ہم اس طرح کے مشینز بنا سکتے ہیں جو کہ سوچ سکیں. کین مشین تھنک؟ انہوں نے 1950 میں ایک پیپر پبلش کیا تھا. اس میں ان کا یہ کویشچن تھا کہ کیا مشینز سوچ سکتے ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ مشینز کو بھی ہیومنس کی طرح اپنے نالج وغیرہ سے، اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے ڈیسیجنس وغیرہ کو امپروو کرنا چاہیے اور خود سے چیزیں لرن کرنی چاہیے. ان کی ڈیتھ تک تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کوئی ایسا میجر چیز نہیں ہوا تھا، تب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ٹرم بھی نہیں بنا تھا. ان کے ڈیتھ کے 2 ایئرس بعد 1956 میں ایک کانفرنس تھی، اس میں یہ ٹرم ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ ہم اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا نام دیں گے اس کو، اور اس کے بعد سے اس کے بارے میں ریسرچز شروع ہو گئے، کام شروع ہو گئے جو کہ اب تک ہو رہے ہیں. اور یہ مانا جاتا ہے کہ فیوچر جو ہے ہمارا پورا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ بیسڈ کرے گا. سب سے پہلے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی شروعات ہوئی تھی گیم پلینگ میں. اب گیم پلینگ میں سب سے پہلے ایک چیز لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، یہ سرچ اسپیس، کہ یہ سرچ اسپیس ہوتا کیا ہے. اب ہم اگر چیس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ایک تو ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک ہمارا اوپوننٹ ہوتا ہے. ہم کوئی بھی پرٹیکولر موو لیتے ہیں تو ہم یہ سوچ کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ موو لیا تو ہم کس طرح سے جیتیں اور ہمارے اوپوننٹ کو کتنا نقصان ہو، اس کا آگے صحیح سے گیم نہ چلے. ہم یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں. تو جو ہیومنس جو ہیں ہم صرف 1-2 اسٹیپ تک سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو ہو سکتا ہے ہمارا اوپوننٹ یہ کرے، ٹھیک ہے. جبکہ جو ہم نے مشینز بنائی تھیں وہ بہت ملینز آف اسٹیپس تک سوچ سکتے تھے کہ یار اگر میں نے یہ اسٹیپ لیا تو یہ پاسبلٹیز ہیں، اس طرح سے میری وننگ کی چانسز انکریز ہو سکتی ہیں. تو اس لیے گیم پلینگ میں سب سے پہلے کام شروع ہوا تھا. اب سرچ اسپیس کیا ہوتا ہے؟ سرچ اسپیس بالکل وہی چیز ہے کہ اب دیکھیں، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پرٹیکولر پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس پرٹیکولر پوزیشن پہ کھڑے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے یہ موو لیا تو آگے ہمارے پاس یہ پاسبلٹیز ہیں. اگر فردر ہم نے اس کے بعد یہ والا موو لیا تو یہ پاسبلٹیز اینڈ سو آن، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایکچولی ہوتا ہے سرچ اسپیس، یعنی کہ اس میں ہمارے پاسبل مووز کو ہم کہہ سکتے ہیں سرچ اسپیس. اب یہ ٹرم میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آگے جب ہم لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ سارے ٹرمز آگے یوز ہوں گے، تو ساتھ ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو گیم پلینگ میں جب شروعات کی گئی تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی تو 1996 میں پہلی وکٹری ہوئی تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں. IBM نے ایک ایسا مشین یا ایجنٹ بنایا تھا جس نے ورلڈ کے چیس چیمپئن کو جو ہے نا بیٹ کر لیا تھا اس نے. تو سب سے پہلی وکٹری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مانی جاتی ہے کہ وہ 1996 میں ہوئی تھی. اس کے بعد ایک سال بعد 1997 میں بھی پھر سے جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو بنائی گئی مشین نے پھر سے ورلڈ کے چیمپئن کو بیٹ کیا تھا. تو وہاں سے شروعات ہوئی تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سکسیس کی. اگر ہم اپلیکیشنس کی بات کرتے ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت سی چیزوں میں یوز ہو رہی ہے آج کل. میڈیسنس میں یوز ہو رہا ہے اس کا، کہ پرٹیکولر ڈیسیز ہو گیا ہے تو ان ڈیسیز کو دیکھتے ہیں ہم ان ڈیپتھ تک دیکھتے ہیں کہ اس انسان کے اس باڈی میں یہ مسئلہ ہے تو اس کو یہ والی ڈیسیز ہو سکتی ہے. نیچرل لینگویج پروسیسنگ میں یوز ہوتا ہے. جیسے ہم بگیسٹ اگزامپل لے سکتے ہیں سیری کی، الیگزا کی، گوگل اسسٹنٹ کی. یہ سارے کیا کرتے ہیں، ہم اپنے لینگویج میں انگلش میں ہم ان کو کوئی بھی کمانڈ دیتے ہیں، وہ ہمارے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر ہمارے ہی لینگویج میں ہمیں آنسر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ مشین لرننگ میں اس کا بہت یوز ہوتا ہے اور چیزوں کی پریڈکشنز میں یوز ہوتا ہے. پریڈکشنز کی اگر ہم اگزامپل لیں تو ہم امیزون کی بات کر سکتے ہیں اور نیٹ فلکس کی بات کر سکتے ہیں. امیزون کی بات کریں تو ہمیں فار ایگزامپل ہینڈ بیگس خریدنے تھے تو ہم گوگل پہ اس کے بارے میں سرچ کریں گے جب، تو وہ ہماری سرچ ہسٹری وغیرہ کو دیکھ کے یہ پریڈکٹ کر لے گا کہ اس بندے کو یہ پرٹیکولر چیز چاہیے، تو وہ اس چیز کی ہمیں سجیشنز دینا شروع کر دیتا ہے. ڈفرینٹ ہینڈ بیگس کی سجیشنز ہمیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح نیٹ فلکس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم پرٹیکولر مووی
سجیسٹ کرنے لگ جاتا ہے ہمیں کہ ہاں اس بندے کو اس طرح کی موویز میں انٹرسٹڈ ہے، تو وہ ہمیں موویز وغیرہ سجیسٹ کرتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت ساری چیزوں میں یوز ہوتی ہے، اور ہمارا فیوچر میں بھی اور زیادہ چیزوں میں یہ یوز ہوگی. تو یہ تھی انٹروڈکشن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. سو دیٹس آل فار ٹوڈے، اور آگے میں آپ لوگوں کے لیے اور کلاسز لے کر آتی رہوں گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور آگے فارورڈ کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.